اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنے سبق کے باقی حصے کی پڑھائی کریں گے اور اس کی مشق حل کریں گے۔ بچوں، ہم نے سبق کے پہلے حصے میں نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے نماز جنازہ کا آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ نماز جنازہ کا کیا مقصد ہے، کہ انسان کی جو موت ہے وہ برحق ہے، انسان کو موت ضرور آنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے عقیدے ہیں، ان سب عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو، ایک جاندار کو موت ضرور آنی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو بھی ایک دن موت ضرور آنی ہے، اور اس موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد ہمارا جو حساب کتاب ہے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو اس مرنے کے بعد ہی، انسان کی موت کے بعد ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، یعنی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ایک دن موت ضرور آنی ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بستی میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس بستی میں سے 2-4 لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں تو وہ پوری بستی کے لیے کافی ہے، یعنی سب کا شامل ہونا ضرور نہیں ہے، سب کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتا تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ پوری بستی کے لوگوں پہ ہوگا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی دینی اہمیت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ نماز جنازہ کی اہمیت کا جو ہے بہت اہمیت ہے، اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک میت کا حق ہوتا ہے، اور اس میں نماز جنازہ کی بدولت ایک تعداد میت کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایک ساتھ کرتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ برائیوں کو چھوڑنے کا انسان عزم کر لیتا ہے، آخرت پہ یقینی انسان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا ہے برائیوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو فرما بردار بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا۔ اسی طرح سے آج ہم پڑھیں گے نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت۔ نماز جنازہ کے بعد معاشرتی پہلو بھی بہت اہم ہیں، مثلا اتحاد، نظم و ضبط، اخوت، تعلق باللہ، یعنی کہ اتحاد پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں آپس میں۔ جب ایک نماز جنازہ میں، جب کسی کی میت میں نماز جنازہ کے لیے جب بہت سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں کسی کی بول چال نہیں ہوتی تو بول چال ہو جاتی ہے، سب لوگ ایک ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ایک امن اور بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو مرنے کے بعد یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا جاتا، یعنی کہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے یہ بات کہ ایک مسلمان کے مرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے یاد کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اس کو کاندھا دینے والے، اس کی میت کے لیے دعا کرنے والے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس کی آخری آرام گاہ تک اس کو پہنچانے کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز اتحاد قائم کرتی ہے، اتحاد کا درس دیتی ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ جو ہے نماز جنازہ ایک امام کی پیروی میں مکمل صف بندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نظم و ضبط کا یہ مظاہرہ مسلمانوں کی اجتماعی تربیت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ کچھ اجتماعی آداب بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم اجتماعی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ جو ہے امام سے آگے آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، امام کے آگے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی عبادت میں آپ کو امام کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اخوت جو ہے نماز جنازہ مسلمانوں کے بھائی چارے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غمی خوشی کے موقع پہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اخوت کے اس جذبے کے تحت وہ سب مل کر میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا اسلام جو ہے ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں انہیں بھی ہمارا مذہب جو ہے وہ انہی باتوں سے پسند آئے گا۔ جب ہمارے مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ ہوگا، جب ہم امن سے رہیں گے تو ہی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام جو ہے ایک پرامن مذہب ہے۔
نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت پڑھا جاتا ہے اس وقت میت سامنے رکھی ہوتی ہے، اور اس میں دوسری نمازوں کی طرح نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ قعدہ ہوتا ہے۔ میت سب سے آگے ہوتی ہے، اس کے پیچھے نمازیوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ امام 4 تکبیریں کہتا ہے، نماز کی نیت تکبیر تحریمہ کہہ کر کی جاتی ہے، اور عام نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھتے ہیں۔ دوسری تکبیر پر درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت۔ یہ دعا آپ کو ہم سکھا دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد فوراً جو ہے وہ سلام پھیر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سبق کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو نماز جنازہ سے کیا مراد ہے یہ سوال دیا تھا۔ نماز جنازہ کی دینی اہمیت کیا ہے یہ سوال دیا تھا۔ یہ دونوں سوالات کے جوابات آپ کو ڈھونڈ کر لکھنے کے لیے دیے تھے۔ نماز جنازہ کے معاشرتی پہلو بیان کریں۔ نماز جنازہ میں شرکت سے ہمارے خیالات میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ہمیں مرنے والے کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیوں کرنا چاہیے؟ نماز جنازہ میں شرکت سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات آپ لکھیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے لفظوں میں لکھیں، کتابی لفظ جو ہیں ان میں نہ لکھیں۔ پڑھیں کتاب سے لیکن اپنے الفاظوں میں لکھیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ آ جاتا ہے ہمارا بلینکس ہیں، یہ فل ان دا بلینکس ہیں۔ آپ ان بلینکس کو فل کریں گے۔ آپشن آپ کے سامنے یہاں دیے گئے ہیں پہلے ہی۔ بچوں، آپ کو ان 3 سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ نماز جنازہ کے معاشرتی پہلو بیان کریں۔ نماز جنازہ میں شرکت سے ہمارے خیالات میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ہمیں مرنے والے کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیوں کرنا چاہیے؟ یہ تینوں سوالات جو ہیں ان کے جوابات آپ اپنی رف کاپی پہ لکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔